امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کا نوبل انعام تو حاصل نہیں کر پائے، مگر مشرق وسطیٰ میں اپنے میزبانوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی اور شاباش ضرور وصول کریں گے، جبکہ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور علاقے میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا سہرا انہی کے سر سجایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق ٹرمپ اتوار کی رات مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر پہلے اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ غزہ معاہدے پر دستخط کی سرکاری تقریب کے لیے مصر جانے سے پہلے پیر کو خطاب کریں گے اور بعد ازاں شرم الشیخ میں امن معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اسرائیل اور حماس پہلے ہی مذاکرات میں ٹرمپ کے کردار کی تعریف کر چکے ہیں، مگر دنیا بھر سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر کو اسرائیلی وزیر اعظم پر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد امن معاہدہ توڑنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرنے کے لیے دباؤ برقرار رکھنا ہوگا۔ بین الاقوامی میڈیا میں تجزیہ کاروں نے اتفاق کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کی بہت قریب سے نگرانی کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہیں نیتنیاہو کو یہ پیغام دینا جاری رکھنا چاہیے کہ امن معاہدے کو توڑنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ ہی اس معاہدے کا سب سے زیادہ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مخالف تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ یہ ٹرمپ کا منصوبہ نہیں بلکہ دیگر عوامل نے جنگ بندی کو آگے بڑھایا ہے۔ 2 سال سے زیادہ کے وحشیانہ اسرائیلی حملے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ ہاں، اقوام متحدہ کے اداروں اور تفتیش کاروں نے اس سارے عمل کو ایک نسل کشی ضرور قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح غزہ میں 80% سے زائد عمارتوں کو تباہ کرنے کے بعد بھی قیدیوں کو آزاد کرانے میں ناکامی کے بعد اس معاہدے سے اسرائیل کو علاقے میں اپنی مہم سے کم ہوتی ہوئی ساکھ بچا کر واپسی مل رہی ہے۔ پھر اسرائیل کو بڑھتی ہوئی عالمی تنہائی اور اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے اخراجات میں مسلسل اضافہ بھی اہم ہیں، جبکہ اسرائیل کے اندرونی سیاسی عوامل بھی ہیں جنہوں نے اس معاہدے کی راہ کو ہموار کیا ہے، ورنہ ٹرمپ پلان سے ملتی جلتی تجاویز پچھلے 2 سالوں سے میز پر ہیں، لیکن نیتنیاہو جنگ جاری رکھنے پر اصرار کرتے رہے ہیں۔ تاہم تازہ ترین جنگ بندی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دنیا بھر کے ممالک بمشمول اسرائیل کے مغربی تھادی، غزہ ناکہ بندی اور خطے بھر میں جنگ کی مذمت کر رہے ہیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔